پاکستان کی نیشن دنیا کی وہ واحد فرد قوم ہے جن کی لٹریسی ریٹ آج کے سمے بھی اتنی کمزور ہے کہ ایتھوپیا، صومالیہ، نائجر، ساؤتھ سوڈان، ان گنے چنے نیشنز کے علاوہ ہم کسی سے بھی آگے نہیں ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیں ہمارے لیڈروں نے 90s کے ایرا میں کہا تھا، جب آزادی کے چند سال ہوئے تھے، تب ہمیں انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ جو 10 کروڑ گدھے ہیں، اس وقت کا پاپولیشن ہمارے پاس 10 کروڑ تھی، تو اسی حساب سے ہم نے پاپولیشن کو آگے بڑھا کے آج ہم جتنے بھی لوگ بازاروں میں، گلیوں میں، مارکیٹوں میں، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، جہاں کہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہے، وہی لوگ ہیں جن کو آلریڈی ہمارے اپنوں نے کہیں دشک پہلے کہے تھے۔ اور آج ہم اس سٹیج پہ ہے، اور ہمیں اتنا حق ہی نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر آ کے دوسرے نیشنز کے اوپر تنقید کریں۔ میں نے چند دن پہلے بھی دیکھا تھا کہ فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، ہر کہیں پہ ایون ہمارے نیشن کے لوگوں کی موسٹ پسندیدہ پلیٹ فارم ٹک ٹاک پہ بھی میں نے دیکھا تھا کہ بہت سے لوگ ایران کو اسرائیل کے اگینسٹ جو ریٹیلیشن دیکھنے کو ملی تھی، اس کو ایک ڈرامہ سمجھتے تھے کہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایک ڈرامہ رچا ہے، ادروائز وہ کوئی ملیٹریل اٹیک نہیں ہے، سیریس اٹیک نہیں ہے۔ تو آپ سوچے، یہ مطلب ہماری سوچ ہے کہ ایک رائیول نیشن دوسرے کو ہفتوں سے دھمکیا دیتا ہے کہ ہم تمہارے اوپر حملہ کرنے ہی والے ہیں، ہم بس موقع تلاش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نیشن کے یہ اعلیٰ انٹلیکچوئل فیلوسفر اس کو ایک ڈرامہ سمجھتے ہیں۔ آج سے چند مہینے پہلے جب اسرائیل نے فلسطین، غزہ پٹی کے اوپر جب اٹیک کیا تھا، تو یہی لوگ، سب کو اتنی تکلیف نہیں تھی، دنیا کے مسلمان اپنے ترقی کے پیچھے لگے ہوئے تھے، یہی لوگ، یہی 10 کروڑ گدھوں کی اولاد آ کے کہہ رہی تھی کہ کوئی مسلمان مرد ہے تو آ جائے، اس کا ساتھ دے، آپ سب بغیرت ہے، آپ سب یہ ہے، آپ سب وہ ہے۔ تب آ کے سب کے اوپر یہی لوگ، صحیح ہے، یہی لوگ آ کے کرٹیسزم کر رہے تھے کہ کیوں خاموش ہے۔ لیکن جب کوئی ان سب میں اویسی کے جتنے بھی نیشنز ہیں، پاکستان، پوری دنیا میں جتنے بھی ہے، افریقہ میں ہے، یورپ میں، ایشیا، ساؤتھ ایشیا، جتنے بھی ریجنز میں ایک اسلامی نیشن ہے، ان میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوئی ہے اٹیک کرنا، لیکن ہم سب کی خواہش تھی، اور انہی لوگوں کی بھی خواہش تھی کہ کوئی اٹیک کرے۔ لیکن جب اٹیک ہوا تو ایران نے بہت بہادری دکھائی ہے۔ اسرائیل کوئی معمولی دیش نہیں ہے، معمولی نیشن نہیں ہے، آلریڈی وہ اتنی پاورفل نیشن ہے، ساتھ ساتھ دنیا کی سپر پاورز کا اس کے ساتھ بھرپور سپورٹ ہے، اوپن سپورٹ ہے۔ اس کے باوجود ایران کو داد دینی پڑے گی کہ ایران نے بہت بڑی جرت دکھائی ہے، بہت بڑی ہمت دکھائی ہے، اور ہم بیٹھے یہاں پہ اس کو ڈرامہ سمجھتے ہیں۔ منافقت کا ایک درجہ ہمارے اندر الٹریسی کے ساتھ ساتھ منافقت کا بھی ایک درجہ پایا جاتا ہے کہ جب چند مہینے پہلے اسرائیل نے حملہ کیا، تب آپ کو کوئی نیشن چاہیے تھا اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اب جب ایک نیشن آیا ہے تو اس کا سپورٹ کیجئے، اس کے حق میں بات کیجئے، اس کا ساتھ دیجئے۔ اس کو کرٹیسائز کرو گے تو وہ بھی پیچھے ہٹے گا، یہاں سے بھی پیچھے ہٹے گا، تو آپ کا قبلہ اول کون بچائے گا؟ آپ کی مسجد اقصیٰ کو کون بچائے گا؟ آپ کے ان بے گناہ فلسطین کے مسلمانوں کو کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا۔ جب کوئی ایک بچانے آئے گا تو آپ لوگوں کی سوچ یہی ہے۔ پاکستان کا ایک اور جو ہمارے اوپر بدقسمتی سمجھے، یا چند لوگوں کی خوش قسمتی سمجھیے، کہ لٹریسی کے ساتھ ساتھ ہمارے فقہ کے جتنے بھی علماء دین ہیں، ان سب نے جو ہمارے اوپر لٹریسی کے ساتھ جو تڑکا تعصب کا لگایا ہے، اس کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ جب ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا، تب یہ جتنے بھی فقہ کے علماء دین نے جو رچایا ہے، اس سب کا رزلٹ ہمیں تو آلریڈی ملتا تھا، لیکن اس بار کھلے عام ہمیں دیکھنے کو ملا۔ تو دیکھیے دوستو، اب اسرائیل کوئی معمولی نیشن نہیں ہے کہ آپ کرٹیسائز کرو گے کہ ایران کے سارے راکٹس کیوں نہیں نیچے گرے، کیوں نہیں جا کے
اس کے ڈرونس نیچے لگے. یہ کوئی کہنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ جب غزہ نے 7,000 راکٹس داغے تھے، ان میں سے گنے چنے 7,000 میں سے گنے چنے راکٹس نیچے گرے تھے. اور حماس تو بالکل اسرائیل کے قریب، بالکل ساتھ بارڈر جو ہے ان کا، تب وہ اتنا ان کا ڈیفنس سسٹم ان کو بچانے میں کامیاب رہتا ہے. جب 7,000 راکٹس ساتھ ہی ہمسایہ گری سے آ رہے ہو، اور ایک طرف ایران سے بہت لمیٹڈ میزائلس اور ڈرونس آ رہے ہیں، تو انہیں پتہ چلتا ہے یہاں سے ہی بیٹھ کے. اور ساتھ ہی ہمارے مسلمان دیشوں نے بھی اس کا ساتھ دیا کہ جب ایران نے وہاں سے راکٹ اڑائے تو ان کا ڈیفنس سسٹم ایون ملٹری تک یہاں پہ ایکٹیو تھی. اس کے باوجود ایران کے گنے چنے چند 3 4 5 جتنے بھی گرے ہیں، تو ان کو بھی اسرائیل اپنا فیلئر سمجھتا ہے کہ وہ بھی نہیں گرنے چاہیے تھے. ایسا ڈیفنس سسٹم کے پاس ہے، اور آپ اس سب حقائق کو بول کے اس کو ڈرامہ سمجھتے ہو. تو آپ کی سوچ، اپنی سوچ کو آج انٹرنیٹ کے دور میں اپنی سوچ کو بہتر بنائیے. آپ تھوڑا ریسرچ کیجئے. آپ پوری دنیا کے جتنے بھی انالیسس ہوتے ہیں، تجزیے ہوتے ہیں، ان سب کو کمپیریٹیولی جواز بنا کے کوئی کنکر ایویڈنس پیش کرے. ایسے ہی نہ کرے، کیونکہ اس سے کوئی بندہ اگر موٹیویٹڈ ہے تو اس کی موٹیویشن ساری ختم ہو جائے گی. میرا آپ سب سے یہی پیغام ہے کہ آپ پازیٹیو وے میں آ کے ایران کا ساتھ دے، حماس کا ساتھ دے، فلسطین کا ساتھ دے. مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے جتنے بھی اسلامک نیشنز ہو، چاہے گروپس ہو، جب آگے بڑھ رہا ہے تو ہم فزیکل اگر اس کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو ہم جذبے کے تھرو، اپنے اسپیچ کے تھرو ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، جس سے ان کو حوصلہ ملتا ہے. اور جنگ کا اصول ہے کہ ہتھیار سے بھی بڑھ کر حوصلہ نام کی بھی چیز ہوتی ہے جو جنگ کے نقشے کو ہی پلٹ کے رکھتی ہے. تو ونس اگین آپ ان باتوں پہ نہ الجھیے. کوئی بھی نیشن آ کے اگر ساتھ دے رہا ہے فلسطین کا تو اس کی حمایت کیجیے. تو یہیں تک میرا پیغام تھا. اس پیغام کو اگر آپ نے پسند کیا ہے تو آگے شیئر کریے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ. تھینک یو.